فلم کا آغاز اس وقت ہوتا ہے جب چارلی ہیلر اپنے شہر میں تنہائی میں کام کر رہا ہوتا ہے۔ اس کی بیوی سارا اس سے ملنے آتی ہے۔ وہ ایک کانفرنس کے لیے لندن جا رہی ہوتی ہے اور اسے الوداع کہتی ہے۔ چارلی CIA کے لیے ایک خفیہ کرپٹوگرافر کے طور پر کام کرتا ہے۔ اس کی دوستی ایک فیلڈ ایجنٹ سے ہے جسے دی بیئر کہا جاتا ہے، کیونکہ چارلی نے ایک بار اس کی جان بچائی تھی۔ چارلی کا ایک گمنام رابطہ بھی ہوتا ہے جسے وہ انکولائن کہہ کر مخاطب کرتا ہے۔ اس دوران چارلی ہیلر کو سارا کے مرنے کی خبر ملتی ہے کہ وہ ایک دہشت گرد حملے میں ماری گئی ہے اور پھر ان دہشت گردوں کو ڈھونڈنے میں انکولائن نے مدد کی تھی۔ ایک دن چارلی انکولائن کی طرف سے بھیجے گئے کچھ خفیہ دستاویزات دیکھتا ہے جن سے پتہ چلتا ہے کہ ڈائریکٹر مورے اور ڈپٹی کیلب نے مڈل ایسٹ میں غیر قانونی ڈرون حملوں کا حکم دیا تھا اور ان حملوں کو خودکش بم دھماکوں کے طور پر ظاہر کیا گیا تھا۔ اسی دوران ڈائریکٹر برائن اور مورے چارلی کو دفتر بلا کر بتاتے ہیں کہ سارا لندن میں ایک یرغمالی صورتحال کے دوران ہلاک ہو گئی ہے۔ چارلی ماننے سے انکار کرتا ہے مگر پھر وہ فوٹیج دیکھتا ہے جس میں سارا کو مسلح افراد کے ہاتھوں یرغمال بنتے ہوئے دکھایا ہوتا ہے۔ بعد میں سارا کی چیزیں اور لاش اسے واپس کر دی جاتی ہے۔ ان اشیاء میں ایک پزل بھی ہوتی ہے جو وہ چارلی کو تحفے میں دینے والی تھی۔ چارلی جذباتی ہو کر رو پڑتا ہے۔ اب چارلی مورے اور کیلب سے سارا کے قاتلوں کو سزا دلوانے کا مطالبہ کرتا ہے مگر وہ اسے روایتی طریقوں کا مشورہ دیتے ہیں۔ چارلی خود حملے کی معلومات حاصل کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے اور 4 دہشت گردوں کے بارے میں معلومات حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ ان دہشت گردوں کے نام مشکا، ایلچ، گریچن اور ہوسٹ شیلر ہیں۔ چارلی فیلڈ ایجنٹ بننے کی تربیت مانگتا ہے تاکہ خود انتقام لے سکے۔ مورے اور کیلب اس پر ہنستے ہیں مگر چارلی انہیں دھمکی دیتا ہے کہ اگر اس نے اپنے منصوبے پر عمل نہ کیا تو وہ ان کے جرائم بے نقاب کر دے گا۔ وہ کہتا ہے کہ اس کے پاس ڈیڈ مین سوئچ ہے جو ہر 5 گھنٹے میں چیک نہ کرنے پر خفیہ دستاویزات خود بخود میڈیا کو بھیج دے گا۔ مجبوراً CIA سے ٹریننگ کیمپ بھیج دیتی ہے مگر اسی دوران مورے اور کیلب خفیہ طور پر اس کے قتل کا منصوبہ بناتے ہیں۔ چارلی ٹریننگ کیمپ پہنچتا ہے جہاں اس کی ملاقات کرنل ہینڈرسن سے ہوتی ہے۔ چارلی کو لڑائی اور فائرنگ میں دشواری ہوتی ہے مگر بم بنانے میں مہارت حاصل کر لیتا ہے۔ ٹریننگ کے بعد ہینڈرسن سمجھتا ہے کہ چارلی میں قتل کرنے کی صلاحیت نہیں۔ اسی دوران مورے اور کیلب اس کا ڈیڈ مین سوئچ تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں مگر معلوم ہوتا ہے کہ وہ صرف جھانسا تھا۔ وہ ہینڈرسن کو چارلی کے خاتمے کا حکم دیتے ہیں مگر اس سے پہلے ہی چارلی فرار ہو چکا ہوتا ہے کیونکہ یہ خبر اس کو انکولائن نے دی تھی۔ پیرس میں چارلی گریچن کا پیچھا کرتا ہے۔ چارلی کو اس کے فلیٹ سے پتہ چل جاتا ہے کہ گریچن کو الرجی ہے۔ اسی معلومات کو استعمال کر کے چارلی بازار سے زرد رنگ کے پھول خرید لیتا ہے اور ڈاکٹر کے بھیس میں کلینک گھس جاتا ہے۔ اس کے آکسیجن چیمبر میں زہریلا پاؤڈر چھوڑ دیتا ہے۔ جب وہ دم گھٹنے لگتی ہے تو چارلی شیلر کے بارے میں پوچھتا ہے لیکن گریچن چارلی کو شیلر کے بارے میں نہیں بتاتی۔ گریچن چارلی پر حملہ کر دیتی ہے، جان چھڑا کر بھاگ جاتی ہے لیکن گاڑی سے ٹکرا کر ہلاک ہو جاتی ہے۔ چارلی اس کا فون لے کر فرار ہو جاتا ہے۔ مارشیلی میں ہینڈرسن فون کے ذریعے چارلی کا پتہ چلاتا ہے۔ چارلی ایک بار میں بم نصب کرتا ہے تاکہ بھاگنے میں مدد ملے۔ بعد میں چارلی انکولائن سے رابطہ کرتا ہے جو ایک روسی ایجنٹ کی بیوہ نکلتی ہے جس کا نام ڈیوس ہوتا ہے۔ دونوں ساتھ مل کر کام کرتے ہیں اور مشکا کو اسپین میں ٹریک کرتے ہیں۔ مشکا جب بھی ہوٹل جاتا تو سب سے اوپر والے فلور پر ایک سوئمنگ پول ہوتا ہے جو شیشے سے بنا ہوتا ہے۔ چارلی ہوٹل کے چھت پر مشکا کو گھیر لیتا ہے اور بتاتا ہے کہ پول کے نیچے شیشہ ویکیوم پمپ کی وجہ سے ٹوٹ جائے گا اگر آپ نے شیلر کے بارے میں معلومات نہیں دی۔ بلازچ شیلر کے بارے میں معلومات دیتا ہے اور فرار ہونے کی کوشش کرتا ہے لیکن پول ٹوٹ جاتا ہے، وہ نیچے گر کر مر جاتا ہے۔ بعد میں CIA کا ایک اور ایجنٹ ہینڈرسن پر حملہ کرتا ہے، وہ زخمی ہوتا ہے مگر حملہ کرنے والے کو مار دیتا ہے۔ چارلی اور ڈیوس کو پتہ چلتا ہے کہ کیلب نے ان پر اسٹرائک ٹیم بھی بھیج دی ہے۔ وہ فرار ہونے لگتے ہیں مگر فائرنگ کے دوران ڈیوس کو گولی لگ جاتی ہے اور وہ مر جاتی ہے۔ رومانیہ میں چارلی ایلش کو ہتھیاروں کی ڈیل کے بہانے پکڑتا ہے، ایک بم سے اسے بلیک میل کرتا ہے، وہ حرکت کرے گا تو پھٹ جائے گا۔ ایلش شیلر کو مقامی اور ساتھیوں کے نام بتاتا ہے مگر چارلی بم کو غیر فعال نہیں کرتا۔ ایلش دھماکے میں مر جاتا ہے۔ پری موکس میں دی بیئر اسے روکتا ہے مگر چارلی کہتا ہے کہ وہ مشن مکمل کرے گا۔ شیلر کے آدمی اسے پکڑ کر کشتی پر لے جاتے ہیں۔ شیلر کہتا ہے کہ سارا کی موت ضروری تھی، جیسے تم نے اپنے
3 دشمنوں کو مارا۔ چارلی کہتا ہے میرا مقصد تمہیں مارنا نہیں بلکہ کشتی کو فن لینڈ کے پانیوں میں پہنچانا تھا۔ شیلر نے چارلی سے پوچھا کہ آپ نے کشتی کو کیسے کنٹرول کیا، تو چارلی بتاتا ہے کہ اس نے سب کچھ ایک گھڑی کی مدد سے کیا۔ ایجنسی کی ٹیم کشتی پر چھاپا مارتی ہے، شیلر اور اس کے آدمیوں کو گرفتار کر لیتی ہے۔ اوبرائن ایک پریس کانفرنس میں اعلان کرتی ہے کہ مورے اور کیلپ کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ چارلی ہینڈسن سے ملتا ہے جو اب اسے تسلیم کرتا ہے۔ آخر میں وہ سارا کی قبر پر جاتا ہے اور اس جہاز میں جو سارا نے تحفے میں دیا تھا اڑاتا ہے۔ اگر آپ کو یہ سٹوری اچھی لگی ہو تو چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیجیے۔